السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل انویزیبل کلر۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل انویزیبل کلر کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ مسلسل بارش جاری تھی اور شام کا وقت تھا۔ میں چھت پہ جانے کے لیے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ مجھے بارش میں نہانے کا بہت شوق ہے، اسی لیے چھت پر جا کر ننھی ننھی بارش کی بوندوں سے لطف اندوز ہونا چاہتی تھی۔ آخری سیڑھی چڑھتے ہی چھت کے کونے پر میری نظر پڑی اور میں حیران ہو گئی۔ معصوم کالے رنگ کا بلی کا بچہ مسلسل بارش میں بھیگنے کی وجہ سے ٹھنڈا ہو کر تھر تھر کانپ رہا تھا۔ مجھے جانوروں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اگر جانوروں میں بلی کتے ہوں تو میں اور دور بھاگتی ہوں، لیکن بلی کے اس چھوٹے سے بچے کو دیکھ کر نہ جانے کیوں جذبہ ہمدردی جاگ اٹھا۔ اسی جذبے کے تحت میں آگے بڑھی، اپنے دوپٹے کے پلو سے بلی کے بچے کو اٹھایا اور فوراً چھت سے نیچے اتر آئی۔ میں اپنے کمرے میں گئی، وہاں جا کر بلی کے بچے کو تولیے سے اچھی طرح خشک کیا اور پیالے میں دودھ ڈال کر اس کو پلایا۔ مجھے اس بلی کے بچے پر بہت پیار آ رہا تھا۔ کالی سیاہ رنگت، اس کی آنکھیں جیسے ہیرے کی طرح چمک رہی ہوں۔ میں اس کو باہوں میں بھر کر پیار کرتی رہی۔ وہ شاید بہت بھوکا تھا۔ جب دودھ کا پیالہ اس کے سامنے رکھا، اس نے لپ لپ کر کے دودھ پی لیا اور زبان سے منہ صاف کیا اور پرسکون ہو کر اونگنے لگا۔ اس کی پیاس بجھ چکی تھی اور اب کانپ بھی نہیں رہا تھا۔ میں اس کو کمرے میں چھوڑ کر پھر سے چھت پہ چلی گئی۔ بارش اب بھی زوروں پر برس رہی تھی۔ گرمی کا زور ٹوٹ گیا تھا۔ پرندے، انسان سب خوش ہو گئے تھے۔ میں چھت پہ کھڑی ارد گرد کے نظارے کر رہی تھی۔ ہر چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں روح کو سکون دے رہی تھیں۔ میں چھت پر تھوڑی دیر اور ٹھہرتی، لیکن امی کی آواز کی وجہ سے مجھے نیچے جانا پڑا۔ جب میں اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو بلی کا بچہ غائب تھا۔ یہ کہاں گیا؟ میں نے اس کو بیڈ کے نیچے دیکھا، صوفے کے نیچے دیکھا، چارپائی کے نیچے دیکھا۔ میں نے ہر جگہ اس کو تلاش کر لیا، لیکن وہ مجھے کہیں نظر نہ آیا۔ وہ جا چکا تھا اور میں نے دل ہی دل میں کہا، احسان فراموش۔ اپنے دل میں باتیں کرتے کرتے میں کاموں میں مصروف ہو گئی۔ اس طرح مہینے سال گزرتے رہے۔ میں لڑپن سے جوانی میں پہنچی تو میرے والدین نے میری شادی کر دی۔ اکبر میرا شوہر ہنسمکھ اور پیار کرنے والا تھا۔ ساس سسر شادی کے چند سال بعد فوت ہو گئے۔ میری زندگی بہت خوشگوار گزر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 بیٹیوں اور 2 بیٹوں سے نواز دیا۔ میری بڑی بیٹی رمشا 10ویں میں تھی، فریا 5ویں کلاس میں تھی اور ننھی علیشا صحن میں دوڑتی پھرتی تھی۔ میرا بیٹا علی 7ویں کلاس کا ہم جماعت تھا اور میرا کاشان 6ٹھی میں پڑھتا تھا۔ جون کا مہینہ تھا، گرمی کی چھٹیاں اسکولوں میں ہو چکی تھیں۔ میری بیٹی رمشا محلے میں ٹیوشن پڑھنے جاتی تھی۔ بورڈ کا امتحان جو تھا، خوب تیاری کرنی تھی۔ علی اور کاشان اپنے نانوں کے گھر رہنے چلے گئے تھے۔ اکبر کی دوسرے شہر پوسٹنگ ہو گئی تھی اور 15 دن بعد وہ گھر کا چکر لگاتے تھے۔ جس علاقے میں میرا گھر تھا، اس علاقے میں کچھ ہی مکان تھے۔ پرسکون سا ماحول تھا، نہ گاڑیوں کا شور، نہ دھواں وغیرہ۔ لیکن ایک دن میری زندگی میں ہلچل مچ گئی۔ میں کانپ اٹھی، میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ یہ اس دن کی بات ہے جب رمشا بکھرے بال، اداس چہرہ اور خوف زدہ گھر میں داخل ہوئی۔ پاؤں سے جوتے غائب تھے اور کندھے پر بیگ بھی نہیں تھا۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ رمشا نے گھر پر داخل ہوتے ہی مجھے پکارا، ماں، اور زوردار چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ یہ مغرب کا وقت تھا۔ میں نے رمشا کو اٹھایا اور بیڈ تک لے کر گئی۔ اس کا پورا جسم تپ رہا تھا۔ میں کچن میں گئی، وہاں سے پانی کا گلاس لائی اور ٹھنڈے پانی کے چھینٹے اس کے چہرے پر مارے۔ مجھے تو سب کام بھول گئے تھے۔ ننھی علیشا بھی رو رہی تھی۔ میں نے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہ کی۔ میں نے اکبر کو فون کیا کہ وہ جلدی گھر آ جائیں۔ انہوں نے آج ہی گھر آنا تھا، مگر رات تقریباً 11-12 بجے تک انہوں نے پہنچنا تھا۔ وہ ابھی آفس میں تھے۔ خیر، وہ میری کال سنتے ہی گھر کے لیے روانہ ہوئے۔ میں ہمسائیوں کی مدد سے رمشا کو ہسپتال لے گئی اور اکبر بھی جلدی آ گئے۔ تقریباً 3 گھنٹے بعد ہی رمشا کو ہوش آیا تو ہم گھر آ گئے۔ اگلی صبح میں نے رمشا سے پوچھا کہ بیٹی تمہیں کیا ہوا تھا؟ تو وہ مجھے کہنے لگی، امی، اور پھر جو اس نے مجھے بتایا تو میرے حیران ہونے کے لیے کافی تھا۔ آج وہ احسان فراموش اپنا بدلہ چکا گیا تھا۔ اب مجھے اس کا احسان مند ہونا چاہیے تھا۔
ہوا یہ کہ میری بیٹی رمشا سینٹر سے گھر آ رہی تھی۔ راستے میں انسانی بھیڑیے تاک لگائے بیٹھے تھے۔ انسانی روپ میں شیطانوں نے میری بیٹی کو نوچنا چاہا اور اپنے ناپاک ارادوں سے میری بیٹی کی عزت خاک میں ملانا چاہتے تھے۔ ٹیوشن سینٹر سے گھر آنے میں کھیتوں سے ہو کر آنا پڑتا تھا۔ وہ رمشا کو روز آتا جاتا دیکھتے تھے کہ بچی اکیلے آتی اور جاتی ہے۔ تبھی وہ تاک لگا کر وہاں بیٹھ گئے۔ جب رمشا کھیتوں سے گزر رہی تھی تو ان درندوں نے اس کو اپنی طرف کھینچ لیا تھا اور اس سے بدتمیزی کرنے لگے، اس سے پہلے کہ وہ میری بیٹی کو ہاتھ لگاتے اور میری بیٹی کو جیتے جی مار دیتے۔ تبھی اچانک کھیتوں میں سے وہ بھورا بلا آ گیا اور اس نے ان چاروں کے چہرے نوچ ڈالے اور رمشا ان کے چنگل سے آزاد ہو کر گھر کی طرف بھاگی۔ بھاگتے بھاگتے جوتے وہیں رہ گئے، بیگ بھی وہیں پر گر گیا۔ رمشا کو کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ رمشا بس ان درندوں سے بچنا چاہتی تھی۔ جب رمشا نے مجھے یہ سب حال سنایا تو میرے منہ سے خیریت کے کلمات نکلنے لگے اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے میری لاج رکھ لی۔ ہم ماں بیٹی صحن میں بیٹھی باتیں کر رہے تھے کہ تب بھی مجھے دیوار پر بیٹھے میاؤں میاؤں کی آواز آنے لگی۔ میری نظریں آواز کی جانب اٹھ گئیں۔ دوسری طرف میری بیٹی رمشا خوشی سے چھلانگیں مارنے لگی اور کہنے لگی، امی یہ وہی بلا ہے جس نے مجھے بچایا ہے، اور مجھے پہچاننے میں ذرا دیر نہیں لگی، کیونکہ یہ وہی بلا تھا جس کو میں بچپن میں لے کر نیچے اپنے کمرے میں آئی تھی اور خوش کیا تھا، جس کو میں نے دودھ پلایا تھا، جو ٹھنڈ کی وجہ سے تڑپ رہا تھا۔ اور میں سوچ رہی تھی کہ انسانوں سے جانور بھلے جو احسان فراموش نہیں ہوتے، انسان تو انسانوں کو نوچتے پھرتے ہیں۔ اس کے بعد میں بلے کا انتظار کرنے لگی کہ وہ دیوار سے اتر کر نیچے آئے گا۔ میں اس کو دودھ پلا کر اس کی بے پناہ خدمت کروں گی اور اپنی بیٹی کو کہوں گی کہ اس بلے کو ہمیشہ گھر میں پال لے۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی، وہ بلا میری طرف دیکھ کر اس طرح مسکرایا جیسے انسان مسکراتے ہیں، اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ بلا وہیں بیٹھے غائب ہو گیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس نے دیوار کے آر پار کہیں بھی چھلانگ نہیں لگائی تھی۔ وہ تو اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں تھا۔ مجھے ایک دم جھرجھری آئی اور ساتھ ہی خیال آیا کہ وہ بلا نہیں تھا، اس کا تعلق جنات سے تھا۔ وہ یقیناً کوئی جن ہوگا جس کی میں نے ایک دفعہ جان بچائی، اور شاید وہ ہمیشہ میرے ساتھ تھا، مگر میں اس کو دیکھنے سے قاصر تھی۔ اور جب میری بیٹی کی جان اور عزت پر بن آئی اور پھر اس نے اپنے آپ کو ظاہر کر کے میری بیٹی کی عزت بچائی، میرا بچپن میں کیا گیا احسان اس نے آج اتار دیا۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق جنات پتہ نہیں کس کس روپ میں پھرتی ہے، اسی لیے کبھی بھی کسی جانور کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جنات ہوں اور آپ کو کہیں بڑی مصیبت میں مبتلا کر دیں۔ انسان کی گئی نیکی کبھی بھی رائیگاں نہیں جاتی۔